آپ کے جو حج کے ایام جو شروع ہوئے 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء مینا میں ادا کرتے ہیں. 8 ذی الحجہ کا نام باقاعدہ جو یوم الترویہ ہے. حاجی حضرات 8 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر اور عشاء یہ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، قصر کرتے ہوئے، سنت ہے. مغرب 3 رکعت، اور بس اس دن اس رات کو مینا میں رات گزار لیتے ہیں. صبح ہوئی 9 ذی الحجہ جو عرفے کا دن ہے، یوم عرفہ کہلاتا ہے. فجر کی نماز پڑھیں گے. سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے نکل کر عرفہ پہنچیں گے. عرفے میں قیام کرنا ہے، ٹہرنا ہے. اس کا نام ہی وقوف عرفہ. 9 ذی الحجہ کا عمل بہت مختصر عمل ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں اس لیے مختصر بتا رہا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. 9 ذی الحجہ والا عمل کیا ہے؟ آپ کو عرفے کے میدان میں پہنچ کر مسجد نمیرہ قریب میں وہیں پر جہاں سے عرفات کے حدود شروع ہوتے ہیں، نمیرہ کی مسجد نمیرہ کا شروع کا حصہ حدود عرفہ میں نہیں ہے، وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے. تو آدمی وہاں پر عرفہ پہنچ کر ظہر اور عصر جمعاً و قصراً، ظہر اور عصر 2 رکعت ادا کریں گے. اس سے پہلے ایک خطبہ ہوتا ہے مسجد نمیرہ میں، جمعے کے دن کے جس طرح خطبہ ہوتا ہے نا، اسی طرح عرفہ میں ایک خطبہ ہوتا ہے. پورے ورلڈ لیول میں اس کی نشر و اشاعت کا انتظام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 2 اقامتوں کے ساتھ، ظہر 2 رکعت، عصر اقامت کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے تک حاجی حضرات وقوف عرفہ میں، عرفہ کے میدان میں دعاؤں میں، استغفار میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہ کر اللہ سے دعا مانگتے رہیں گے. یہاں حاجیوں کو رہنا ضروری ہے زوال سے لے کر مغرب تک. کچھ وقت بھی مل گیا عرفے کا، غروب آفتاب سے پہلے بھی اگر حاجی پہنچ گیا تو اس نے وقوف عرفہ پا لیا. حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج اصل میں عرفے میں حاضری کا نام ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی 8 ذی الحجہ کو نہیں پہنچ سکا، پہنچا ہی ڈائریکٹ جو ہے 9 ذی الحجہ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس پر دم واجب نہیں ہے. 9 ذی الحجہ ہی اصل ہے. اگر یہ چھوٹ گیا تو حج ہی چھوٹ گیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں اپنے تاریخ کے حساب سے عرفہ چھوڑ کر دوسرے دن پہنچے تھے، اپنے تاریخ کے حساب سے آئے تھے، یہاں جو عرفہ ہو چکا تھا. حضرت عمر فاروق نے ان کو واپس بھیج دیا، کہا وقوف عرفہ ہو چکا ہے، آئندہ سال آگے حج کر لو آپ لوگ. تو عرفہ جو ہے اصل ہے، وہ اہم چیز، وہاں پر عبادتوں میں مصروف رہنا، ظہر اور عصر 2 رکعت ادا کرنا قصر کے ساتھ، جمع کے ساتھ. پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد عرفہ کے میدان سے نکلنا پڑتا ہے حاجیوں کو. اگرچہ کہ سورج غروب ہو گیا پھر بھی مغرب کی نماز اب وہاں نہیں پڑھیں گے. مغرب پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں. اللہ کا حکم دیکھو، رسول کا حکم دیکھو. بعض مرتبہ نماز کا وقت ہوا تو فوراً آپ کو نماز پڑھنا پڑتا ہے. بعض اعمال ایسے ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں وقت ہونے کے باوجود مغرب کی نماز آپ یہاں نہیں پڑھیں گے عرفہ میں. مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کریں گے، چاہے حاجی 12 بجے رات کو پہنچے. مزدلفہ پہنچنا پڑے گا، 2 رکعت عشاء، مغرب 3 رکعت، 2 رکعت عشاء ادا کرنے کے بعد سو جانا ہے. اس کو بولتے ہیں مبیت، مزدلفہ میں رات گزارنا. جو معذور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، رات کے آدھے حصے کے بعد مینا کی طرف جا سکتے ہیں وہ لوگ، حدیث میں آتا ہے. پھر اسی کے بعد 10 ذی الحجہ کی صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنا ہے، مزدلفہ کے میدان سے نکلنا ہے. فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد نکلیں گے، مینا پہنچیں گے. اس دن 4 اعمال ہوتے ہیں حاجی متمتع کے لیے. 4 میں سے 2 عمل بھی ہو جائے تو آپ آدھے حساب سے حلال ہو گئے. مثال کے طور پر آپ نے کنکری مار دی، ایک ہی جگہ کنکری مارنا ہے، جمرۃ العقبہ. دوسرا عمل سر مڈا لینا ہے. تیسرا عمل قربانی کا ہے. چوتھا عمل مکہ پہنچ کر طواف افادہ اور سعی کرنا. یہ 4 عمل ہوتا ہے. 4 عمل کے بعد آدمی پوری طرح حلال ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اگر اس نے طواف افادہ نہیں کیا تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوئی. کپڑے پہن لے سکتا ہے، صابن استعمال کر سکتا ہے، خوشبو استعمال کر سکتا ہے، وہ ایک نصف حلال ہوتا ہے. 4 میں سے 2 عمل، 3 عمل اگر اس نے 10 ذی الحجہ کو کر لیا، دوسرے دن اگر آج چونکہ عام طور پر آدمی تھک جاتا ہے، اس دن طواف افادہ نہیں کر سکا، ساتھ میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بھیڑ بہت زیادہ ہے، دوسرے دن اگر وہ کرنا چاہتا کر سکتا طواف افادہ. باقاعدہ جو ہے ایک دن آگے پیچھے کر لیا، بعد میں بھی کر لیا، گنجائش ہے. تو یہ 4 عمل اس دن کرنا ہے. عام طور پر قربانی کے لیے خود حکومت کی طرف سے جو انتظام ہے، ٹوکن سسٹم سب سے بہتر ہے. آپ پہلے سے ہی ٹوکن خرید لیے حج تمتع کے نام سے، الحمدللہ آپ کی طرف سے وہ لوگ وکیل ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے وہ لوگ، آپ کا ایک عمل آسانی سے حل ہو گیا. بعض حضرات کو خواہش ہوتی مینا کے میدان میں خود جانور خریدوں گا، اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا. الحمدللہ کوئی بات نہیں، جس کے اندر ہمت ہو جائے، جانور خریدے، قربانی کرے، باقاعدہ جو ہے گوشت تقسیم کرے، خود بھی کھائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے ٹوکن لے لیا تو وہاں کے حساب سے بہتر آسان ہے آپ کے واسطے. پھر اسی طریقے سے یہ 4 عمل طواف افاضہ بھی ہو جائے تو آدمی پوری طرح حلال ہوتا ہے. پھر اس دن جو ہے خاص کر کے 10 ذی الحجہ کو ایک جگہ ہے کنکری مارنا ہے، جمرۃ العقبہ بولتے ہیں اسے، بڑا شیطان بولتے ہیں اردو والے حضرات کو آسانی کے لیے لکھا بھی ہوا ہے. پھر اس کے بعد 11واں ذی الحجہ آتا ہے. اس دن کوئی عمل نہیں ہے سوائے آپ کے زوال کے بعد 3 جگہ کنکری مارنا ہے، جمرہ صغریٰ، وسطیٰ، عقبہ. تو 3 جگہ کنکری مارنا ہے، 7 کنکریاں، 21 کنکریاں.
10 ذی الحجہ کو صرف ایک ہی جگہ 7 کنکری مارنا ہے. بس حضرات خواہ جو کنکریوں کو دھونے کے چکر میں رہتے, کوئی ضروری نہیں. کنکری چھوٹے چھوٹے ہوں, آپ جو ہے اس حلقے میں ڈال دیں, ستون کو مارنا ہے کوئی ضروری نہیں, آپ نے اس میں باقاعدہ حلقے کے اندر ڈال دیا تو کافی ہو گیا. دوسرا دن مطلب ہے کہ 11 ذی الحجہ کو 3 جگہ کنکری مارنا ہے, رات گزارنا ہے مینا میں. 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح جو ہے آپ کو 3 جگہ کنکری مارنا ہے زوال کے بعد. پھر اس کے بعد اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو 13 ذی الحجہ کی رات بھی مینا میں گزار کر 13 ذی الحجہ کے دن میں ایام التشریق آخری دن, ایام تشریق 11, 12, 13 ذی الحجہ کو بولتے, وہاں حاجی حضرات مینا میں رات گزار کر رہتے ہیں. تو یہ بھی اچھا ہے کہ 13 ذی الحجہ کے بعد زوال کے بعد کنکری مار کے آپ باقاعدہ اپنے اپنے کمرے کو جا سکتے ہیں. بعض حاجی کا سمجھ جاتے ہیں عرفے کے میدان میں یا خاص کر کے مینا میں بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے آدمی اپنے اپنے کمرے میں جا کے سونا چاہتا ہے. یہ جو ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. رات گزارنا مینا میں واجب ہے. اگر آپ نے واجب کو چھوڑ دیا تو ایک واجب کے چھوڑنے پر ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا آپ کو. عام طور پر لوگ جو ہیں لا علمی میں ایسے بہت سارے کام کر لیتے ہیں. میں آرام سے اگر کمرے میں سو کر آ گیا بول کر بس حاجی بولتے, حالانکہ چاہے نیند آئے نہ آئے آپ کو مینا میں رات گزارنا ہے. مکے میں آپ نے نمازیں ادا کرنے کے لیے طواف افاضہ کے لیے آپ آتے ہوں جاتے ہوں, لیکن رات مینا میں گزارنا ہے, ٹینٹوں میں گزارنا ہے جہاں آپ کے لیے لکھا ہوا ہے یہ عرفہ کا مینا کی ابتدا ہے اور انتہا ہے, اس کے اندر رہنا ہے, حدود سے باہر نہیں نکلنا ہے. یہ حاجیوں کے لیے ضروری چیز ہے. اگر آپ نے جو ہے باقاعدہ 12 کے دن ہی صحیح کنکریاں مارنے کے بعد 3 جگہ میں اپنے اپنے کمروں کی طرف قصد کیا الحمدللہ, لیکن 13 کے دن باقاعدہ رہ کر جانے کو قرآن جو اس کی فضیلت بتاتا ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ. متقیوں کے لیے کہا جا رہا ہے 13 ذی الحجہ کو بھی رہ کر کے کنکری مار کر کے اپنی جگہ پہنچو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے فرمائے. الغرض مکے کو پہنچنا قسمت کی بات بھی ہے, اللہ کی توفیق سے ہی یہ کام ہوتا ہے. اور وہاں کی ایک ایک نمازیں بھی جو ہیں 1,00,000 ثواب کے برابر. آدمی عام طور شروع میں جو ہے بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ حرم شریف بھاگتا ہے نماز کے لیے, ذرا دن گزرنے کے ساتھ سستی کرتا ہے, قریب کی مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہے, وہ فضیلت تو نہیں ملے گی آپ کو. اس لیے جب آدمی وہاں پہنچ ہی گیا ہے تو نمازیں پڑھنے کے لیے, نفل طوافوں کے لیے حرم شریف میں نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرنا, چاہے قریب میں ہوں دور رہتے ہوں. ایک ایک نماز 1,00,000 ثواب کے برابر.